پڑی، رمضان بعد چھٹی نہیں ہے، نماز اللہ کا حکم موت تک کا ہے۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا طے کریں کہ انشاءاللہ موت تک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایک نماز چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو، کتنی بھی مجبوری ہو، نماز آدمی کی نہ چھوٹے۔ اس مجمع میں قرآن ختم کرنے والے ہیں، سال بھر ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا رمضان آتا ہے نہ دین دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ بھوک دیکھتے ہیں، نہ پیاس دیکھتے ہیں۔ ایسے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے گلا خشک ہو جاتا ہے، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں گرمی میں، لیکن قرآن پڑھنے سے باز نہیں رہتے۔ کیا بات ہے یار، 1 مہینے بغیر کھائے بغیر پیے، ہونٹوں کی خشکی کے ساتھ، گلے کی پیاس کے ساتھ، پیٹ کی بھوک کے ساتھ اللہ کی اس عظیم کتاب کی میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں؟ کیا 11 مہینے کھاتے پیتے اللہ کی اس عظیم کتاب کی میں آپ تلاوت نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم آپ طے کریں قرآن کے ساتھ۔ میرے دوستو بھائیوں، ہمارا معاملہ رمضان سے رمضان تک کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی اپنی زندگی کا معمول بناویں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ نہیں ہوتا، آدھا پارہ اللہ کی اس عظیم کتاب کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نور ہے، ہاں یہ زندگیوں کی ہدایت ہے۔ قرآن کی برکت سے اللہ چہروں پر نور پیدا کرتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ گناہوں سے روکتا ہے۔ جب اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، ہم اپنے آپ سے اندر سے عزم کریں، اندر سے ایک بات کو طے کریں کہ جیسے رمضان میں ان آنکھوں کو گناہ سے بچایا ہے، رمضان کے بعد بھی گناہوں سے آنکھوں کو بچانا ہے۔ رمضان کے اندر ان کان کو گیت، سنگیت، میوزک اور نہ سننے کی تمام ناجائز چیزوں سے اپنے کان کو بچایا ہے۔ پوری زندگی میرے بھائیوں یہ رمضان سبق دینے کے لیے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گیت، سنگیت، میوزک کے گانوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس زبان میں میرے بھائیوں جھوٹ سے اپنے آپ کو، غیبت سے، چغلی سے، بدگوئی سے، کسی کو گالی دینی سے اپنے آپ کو رمضان میں بچایا ہے۔ اللہ کے واسطے ایک بات طے کرو، ایک بات طے کرے یہ مجمع، ہاں یہ طے کر لیں کہ نہیں اب یہ زبان کسی غلط کام پر نہیں چلے گی۔ طے کر لو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی کا ایک روزہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک لہو میرا آپ کا زندگی کی آخری سانس پر ختم کر دے گا۔ دنیا کا روزہ 14 گھنٹے کے بعد اس کی افطاری ہوتی ہے۔ 14 گھنٹے کی بھوک پیاس کے بعد کھانا پینا کتنا اچھا لگتا ہے، بولو کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہر روز افطاری کی ایک لذت ملتی ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ افطاری کی ایک لذت، خدا کی قسم جتنے کھانے افطار کے موقع پر روز کھاتے ہیں نا، اگر 11 مہینے میں آپ کو کھلاؤں، آپ مجھے کھلاویں، وہ لذت کبھی نہیں آ سکتی ہے جو افطار کے اندر ہوتی ہے۔ وہ تو وہی سمجھے گا، اس کو وہی پائے گا جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے روزہ رکھا ہے وہی سمجھے گا اس کو۔ تو جیسے دنیا میں 14 ساڑھے 14 گھنٹے کے بعد افطار کی ایک لذت ہے، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایسی ہی اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے روزے کے بعد ایک افطاری ہمیں کروائے گا۔ وہ کہاں پر ہوگی جانتے ہیں؟ یہ روزہ کھلے گا حوض کوثر پر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو حوض کوثر کا پانی پلا کر ہمارے اس زندگی پر کے روزے کی افطاری کرائیں گے۔ جیسے مہینے کے روزوں کے بعد آج پوری امت مسلمہ کو، ہر ایک چھوٹے بڑے کو عید کی خوشی ہے، ہر ایک کے دل کے اندر خوشی کے ارمان ہیں۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، آپ یقین مانیں، ہاں ہماری آخرت کے اندر افطاری حوض کوثر پر ہوگی، اور اللہ عید انشاءاللہ جنت کے اندر کروائے گا۔ ایسی عید کروائے گا، ایسی خوشی کہ جو خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج عید کی خوشی، آج شام تک، کل صبح تک میں آپ بھول جائیں گے، ہم رابطہ مجھب اپنے کام دھندے پر لگ جائیں گے، لیکن جنت کی وہ خوشی جو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ وہ عید کی خوشی مسلمانوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اس جنت میں ایمان والے کو ایسی جوانی دے گا جس میں بڑھاپا نہیں، خدا ایسی عزت دے گا جس میں ذلت نہیں، اللہ ایسی تندرستی دے گا کہ جس میں بیماری نہیں، ایسی جوانی دے گا جس میں بڑھاپا نہیں، ایسی مالداری دے گا جس میں فقیری نہیں۔ وہ ہمیشہ کی خوشی کا دن ہے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایک بنیادی سبق آج کا یہ ہے کہ مسلمان یہ نہ سمجھے روزہ ختم ہو گیا،
نہیں، ہمارا روزہ تو چالو ہے، ہمارا روزہ تو چالو ہے، موت تک چالو ہے۔ موت تک ہمیں احکام خداوندی کا اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، موت تک ہمیں آپ کو شریعت سنت کی تابعداری کرنی ہے۔ جب میرے دوستو بھائیوں اللہ حقیقی عید کا دن جنت میں داخلے کے وقت ہمیں آپ کو دکھائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عید کی نماز ایک اجتماعی شکل میں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے اجتماعیت کو پسند کیا ہے، اسلام نے اجتماعیت کو پسند کیا ہے، ساموہک پڑے کو پسند کیا ہے کہ مسلمان اکٹھے رہیں، اجتماعی طور پر رہیں۔ آپ دیکھیں ہماری اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز دی ہے، لیکن فرداً پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں وہ کس نوعیت کے ساتھ ہیں؟ اجتماعیت کے ساتھ۔ آپ جمعہ کی نماز دیکھیں اجتماعیت کے ساتھ ہے، آپ عید کی نماز دیکھیں اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ آپ میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ دیکھیں اس امت کے اندر امت بنے کو پسند کیا گیا، مسلمان ایک رہے، اجتماعی شان مسلمانوں کے اندر ہو۔ اختلاف بہت بری چیز ہے، مسلمانوں کا آپس کا توڑ بہت بری چیز ہے، یہ کبھی پسند نہیں کیا گیا۔ فضائل کی کتابوں میں حضرت شیخ نے شب قدر کی وہ روایت لکھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طور پر 27 کی شب قدر کی رات بتا دی گئی، لیکن صحابہ ایسے بڑے لوگ، اتنے ایمان کے بھرپور لوگ کہ اگر ان میں کے ایک صحابی کے نور کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اجاگر کر دے، ایمان کے نور کو اجاگر کر دے۔ کون صحابہ؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ ایسے تھے کہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم ان کو مجنون اور پاگل کہیں، اور وہ ہم کو دیکھ لیں تو ہم کو کافر بے ایمان کہیں۔ حالانکہ حسن بصری کہنے والے خود تابعین کے زمانے کے لوگ ہیں، تابعین کی جماعت میں سے ہیں۔ ایسی صحابہ کی مقدس جماعت جن میں ذرا بھی نفسانیت نہیں، جن کا آپس کا اگر کوئی اختلاف ہے وہ بھی خالص للہیت کی بنیاد پر ہے، ان صحابہ کے تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے شب قدر متعین طور پر بتا دی گئی، لیکن تمہارے اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین کے علم کو مجھ سے اٹھا لیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، صحابہ موجود ہے، ہلکے سے اختلاف پر اتنی بڑی خیر اور برکت سے امت محروم ہو سکتی ہے۔ اندازہ کرو میرا اور آپ کا اختلاف تو نفسانیت پر ہوتا ہے، مالیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپس میں ایک ہو کے رہو، اجتماعی شان رکھو مسلمانوں، اپنی اندر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دو۔ جہاں امت پنے کی بات آوے، قوم نہ دیکھو، سماج نہ دیکھو، برادری نہ دیکھو، اپنا نہ دیکھو، ذاتی مفاد نہ دیکھو، خود غرض نہ بنو، امت کی اجتماعی فائدے کی چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف قوموں میں قبیلوں میں پیدا کیا ہے، وہ اللہ نے تکبر کے لیے نہیں، تفاخر کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تعارف اور انٹریکشن کے لیے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہم نے تم کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تم کو مختلف برانچوں میں، مختلف قبیلوں میں، کوئی وورا ہے، کوئی میمن ہے، کوئی ملیک ہے، کوئی مرزا ہے، کوئی بیگ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، ہم نے مختلف قبیلوں کے اندر کیوں تم کو پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں ہے، جھگڑنے کے لیے نہیں ہے، گھمنڈ اور بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سماج اور برادری کا الگ الگ ہونا میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فضل عربی علی عجمی ولا عجمی لعربی، کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی عجم کو کسی عرب پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے۔ تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی شان یہ نہیں ہے کہ یہ تکبر کرے، بڑائی کرے، مٹی تو تواضع اختیار کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج عید کا دوسرا سبق یہ ہے
ہم سب ایک بن کر رہیں، اجتماعیت کی شان رکھیں۔ ہاں، دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے، باطل ہمیشہ یہ پسند کرتا ہے مسلمان مختلف حصوں میں بٹ جائے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ چلی ہے انصار مدینہ میں، اسلام کے آنے سے پہلے، جنگ بعاث۔ تقریباً علماء نے لکھا ہے 120 سال تک وہ جنگ چلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایمان آیا مدینہ طیبہ میں، اللہ تعالیٰ نے سب اوس اور خزرج کے دونوں مشہور قبیلوں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دی۔ ان دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر لیا، آپس میں صلح ہو گئی، محبتیں ہو گئی، اور ایسی محبتیں اور ایسا احسان عدل ایثار کا معاملہ کیا کہ اس دھرتی پر آسمان کی چھت کے نیچے کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کو دشمن نے اس زمانے میں بھاپا، یہودیوں نے، منافقین نے کہا ہو یہ تو اتنے ایک ہو گئے۔ اس نے کسی موقع پر جنگ بعاث کی باتوں کو صحابہ کے بیچ میں چھوڑ دیا، بیچ میں چھیڑ دیا۔ بس کیا بات ہو گئی کہ صحابہ آپس میں ان میں تو ہو گئی، اور قریب تھا کہ لڑائی ایک بہت بڑا سروپ اختیار کر لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو، یہ کیا زمانے جاہلیت کی باتیں کرتے ہو؟ صحابہ کو ہوش آ گئے، سب نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، توبہ کر لی۔ اس امت کو پہلے دن سے باطل نے توڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں باطل نے اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوششیں قیامت تک ہوتی رہے گی، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر یہ ہوتی رہے گی۔ لیکن ہمیں سمجھداری دکھانی، سمجھداری کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں بٹنا نہیں ہے، ہمیں تقسیم نہیں ہونا ہے۔ ہم کو اللہ نے ایک نبی عطا فرمائے، ہمارا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مالک اور خالق ہے۔ ہمارے دو اللہ نہیں ہیں، دو معبود نہیں ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، ایک مذہب ہے، ایک عقیدہ ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، پھر کیوں ہم بٹیں، پھر ہم کی تقسیم ہو جاویں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اپنی خود گردی کی چیزوں میں ہم امت کو توڑ کر دیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جہاں امت کی اجتماعی کوئی بات پیش آوے، میرے بھائیوں کو اختلاف ہو، لیکن سارے اختلاف کو پیچھے رکھ کر جہاں امت کا کوئی بھی اجتماعی مسئلہ ہو، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے، ایک رہنا چاہیے۔ یہ عید کے اندر اجتماعی طور پر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب اکٹھے طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اکٹھے نماز پڑھنا یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ اجتماعی شان رہنی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے یہ بہت اچھا موقع دے رکھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے میں آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بھائی یہ دیکھو پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے، یہ قبلے کی داہنی طرف اور قبلے کی بائیں طرف کافی جگہ خالی ہے۔ نماز جب کھڑی ہوگی تو آپ حضرات پریشان ہو جائیں گے، وہاں سے چل کر آنے میں آپ کو دیر ہو جائے گی، آپ سب کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی۔